اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضری کا شرف حاصل ہے۔ کچھ آفر کوسچنز ہیں، پہلے وہ لیتے ہیں۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ کیا گولڈ کے بنے ہوئے بٹن استعمال کر سکتے ہیں، اسی طرح چاندی کے بٹن کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، گولڈ تو یوز نہیں کر سکتے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر جلوہ افروز ہو کر ایک ہاتھ میں سونا دوسرے ہاتھ میں ریشم لیا اور ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر دنیا میں حرام ہیں۔ تو لہذا جب مطلقاً سونے کو حرام قرار دے دیا تو کسی بھی شکل میں اس کا استعمال جائز نہیں ہوگا۔ باقی رہی چاندی کا لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور زیور صرف ایک انگوٹھی کی اجازت دی، وہ بھی 4.5 ماشا سے کم وزن کی ہو۔ اس کے علاوہ چاندی کو حرام نہیں کیا، اس لیے اس کی گنجائش نکل سکتی ہے کہ چاندی کے بٹن استعمال کر لیں، اگرچہ نہ کریں تو یہ زیادہ بیسٹ ہے کہ اگر مطلقاً اس کو چاندی کو بھی زیور میں لے لیا جائے اور بٹنوں کو بھی چونکہ زینت کے لیے استعمال کرتے ہیں اس حکم میں لے لیں، لیکن بہرحال اس کا حکم اس طرح سونے کی طرح نہیں ہوگا کیونکہ وہاں مطلقاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے استعمال کو منع کیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ گولڈ کے بٹن تو بالکل یوز نہ کریں، چاندی کے بھی نہ کریں تو بہتر ہے، لیکن کوئی کرے گا تو اس کا حکم سخت نہیں ہوگا۔ ایک فرماتے ہیں کہ کسی نے خواب میں اپنی زوجہ کو طلاقیں دے دیں، آنکھ کھلی تو پتہ چلا خواب ہے تو کیا خواب کی طلاقیں واقع ہوتی ہیں؟ تو نہیں واقع ہوتی، بلکہ اگر نیند میں بعضوں کو بڑبڑانے کی عادت ہوتی ہے، اگر وہ سو رہا ہے، واقعی سو رہا ہے اور زبان سے وہ الفاظ طلاق ادا کر دے تو یہ واقع نہیں ہوں گی، کیونکہ جب انسان حالت نیند میں ہوتا ہے تو اس کی عقل سلامت نہیں ہوتی، اور جب عقل سلامت نہ ہو اور انسان اس وقت الفاظ طلاق ادا کرتا ہے تو وہ طلاق واقع نہیں ہوتی، جیسے پاگل اور مجنون کی واقع نہیں ہوتی ہے۔ تو خواب کی طلاق کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ غیر مسلم سے مچھلی خریدنا کیسا ہے؟ کیونکہ دیگر جانوروں میں تو ذبح کا مسئلہ ہوتا ہے، مچھلی میں تو نہیں ہے، تو کیا ہم غیر مسلم سے خرید سکتے ہیں؟ تو جی بالکل خرید سکتے ہیں۔ ہمارے عرف میں گوشت کا لفظ جو ہے وہ دیگر جانوروں کے گوشت پر ہوتا ہے، مچھلی کے لیے گوشت کا لفظ استعمال نہیں کرتے، اس لیے اگر کوئی کہے کہ 1 کلو گوشت لا دیں تو کوئی بھی مچھلی خرید کر نہیں لائے گا، مرغی کا گوشت ہوگا، بکرے کا ہوگا یا گائے کا گوشت ہوگا۔ تو کافر کے لیے جو گوشت ہے وہ منع کیا ہے، وہ بھی ذبح کی وجہ سے، کیونکہ وہ تکبیر نہیں پڑھتے ہیں اور اس میں دیگر مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن مچھلی میں تو ذبح کا مسئلہ ہی نہیں، نہ اس پر گوشت کا اطلاق ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو استعمال کرنے میں یا غیر مسلم سے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک کہتے ہیں کہ بعض لوگ فیس بک پر اپنی پکچر وغیرہ اپلوڈ کرتے ہیں، اس پہ بعض لوگ لکھ دیتے ہیں بھی ماشاءاللہ، تو پکچر پہ ماشاءاللہ کہنا کیسا ہے؟ دیکھیں، جو اس میں 2 گروہ ہیں، ایک جو بڑا میجورٹی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈیجیٹل کیمرے سے جو بھی پکچر لی جاتی ہے، اسی طریقے سے انٹرنیٹ وغیرہ پہ جو پکچرز آپ ڈالتے ہیں، یہ سب جو ہیں حقیقتاً تصویر نہیں ہے بلکہ یہ ڈیٹا ہے جو مطلب پکسلز کی شکل میں ہوتا ہے اور پھر اس کو متشکل کر کے ایک پکچر بن جاتی ہے، لیکن حقیقتاً تصویر ہے نہیں۔ اسی لیے آپ کھول کر دیکھ لیں پورا موبائل، آپ کو کہیں تصویر نظر نہیں آئے گی۔ ان کے نزدیک یہ بالکل جائز ہے، اور جب پکچر ڈالنا جائز ہے تو اس پر ماشاءاللہ کہنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ پکچر بھی اسی تصویر کے حکم میں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، تو پکچر کو بنانا یہ بھی حرام اور اس کو لگانا یہ بھی حرام، ان کے نزدیک یہ ہو سکتا ہے کہ ایک حرام چیز پر جو مکروہ تحریمی ہے اس پر ماشاءاللہ کہنا کوئی سخت حکم لگ سکے تو الگ بات ہے، لیکن ہمارے نزدیک چونکہ یہ حقیقی تصویر نہیں ہے ہم اس کی اجازت دیتے ہیں، اور اس پر اگر کوئی ماشاءاللہ لکھ بھی دیتا ہے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ پکچر جائز ہونی چاہیے، کوئی گندی غلیظ پکچر نہ ہو کہ اس کے اوپر ماشاءاللہ کہیں تو حکم شرع دوسرا ہو سکتا ہے کہ اس میں بدتمیزی اور بے ادبی کا پہلو ہے، لیکن عام جیسے تصویریں لوگ اپنی لگا لیتے ہیں اس پہ ماشاءاللہ کہنے میں کوئی حرج ہمارے نزدیک نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ دوپٹہ تو نماز میں بالکل ٹھیک لیا ہوا ہے، کوئی بال وغیرہ نظر نہیں آ رہے، لیکن بال بعض اوقات ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، عورتوں کے بال جیسے بال بنائے ٹوٹے ہوئے وہ کپڑوں پہ پڑے ہوئے تھے، تو کیا اس سے نماز پہ کوئی فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ تو اس سے فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ دیکھیں اب وہ بال جسم کا حصہ نہیں رہے ہیں، اگرچہ نامحرم کی نگاہ پڑنے کے اعتبار سے علماء نے اس میں احتیاطی کہی ہے کہ عورت اپنے بال اگر بنائے کچھ بال ٹوٹ جائیں تو ایسے نہ پھینکے کہ نامحرم کی نگاہ پڑے، یہ مناسب نہیں ہے، لیکن نماز میں ستر کے اعتبار سے گرے ہوئے بالوں کا کوئی لحاظ نہیں ہے، لہذا اگر پڑے ہوئے ہیں تب بھی نماز بالکل ہو جائے گی۔
ایک بھائی نے کویشچن کیا کہ قربانی کے لیے انہوں نے 30,000 روپے 2 قربانی کے لیے مختص کر کے رکھے تھے، لیکن کم میں قربانی آ گئی، کچھ رقم بچ گئی، اس کا کیا کیا جائے؟ دیکھیں زکوٰۃ جو ہوتی ہے نا، جیسے ہم نکالتے ہیں کہ یہ 30,000 زکوٰۃ بنی، 50,000 اور ہم نے تھوڑی سی دے دی، تو چونکہ بقیہ مال بھی مال زکوٰۃ ہے، اس کو تو بعد میں ادا کرنا ہی ہے، وہ اپنے ذاتی مصرف میں نہ لائیں، کیونکہ وہ زکوٰۃ کے لیے خاص ہیں، زکوٰۃ آپ نے نکالی تھی۔ لیکن قربانی کا ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ قربانی کے لیے اگر آپ نے کچھ رقم مختص کی تھی تو آپ کے خاص کرنے سے وہ شرعی اعتبار سے ایسی خاص نہیں ہو گئی کہ اب قربانی کے اندر ہی استعمال ہوگی، اس کے علاوہ نہیں ہوگی، لہذا جو بچ گیا وہ آپ کا ذاتی پیسہ ہے، اس کو آپ جس طرح چاہے استعمال کریں۔ ابھی انہوں نے مزید یہ کہا کہ لاک ڈاؤن میں ہمارے کرایہ دار جو تھے ان کا کام وغیرہ نہیں تھا تو وہ کرایہ ادا نہیں کر سکے، تو کیا ہم اس کی مد میں اس کو رکھ سکتے ہیں؟ تو بالکل رکھ سکتے ہیں، یہ تو آپ کا پیسہ ہے، آپ چاہیں تو یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے کرایہ دار کے کرائے کے طور پہ رکھ لیا، کیونکہ تو آپ ہی کا پیسہ ہے، بلکہ یوں کہا جائے گا کہ یہ 2 مہینے کا یا 1 مہینے کا آپ نے کرایہ ان کو معاف کر دیا۔ یہ رقم جو ہے آپ کے لیے بالکل جائز ہے۔ ہاں اگر استعمال جائز نہ ہوتا پھر آپ یہ سوچتے چلو کرائے کی مد میں ہم رکھ لیں، پھر اس کا حکم شرع کچھ اور ہم بتاتے ہیں آپ کو، لیکن ابھی تو یہ آپ ہی کا پیسہ ہے۔ قربانی کے لیے خاص کیے گئے پیسوں میں سے رقم میں سے کچھ بچ جائے تو وہ قربانی کے ساتھ خاص نہیں کہلائے گی، وہ آپ کا ذاتی پیسہ ہے، جیسے چاہے استعمال کر لیں۔ ایک بھائی نے کہا کہ میرے بھائی نے میری طرف سے بغیر مجھے بتائے قربانی کر دی، اس وقت ان کے پاس قربانی کے پیسے بھی نہیں تھے، یہ کہتے ہیں کہ بعد میں مجھے بتایا کہ میں نے تمہاری وائف کی طرف سے قربانی کر دی ہے، تو یہ قربانی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی، اور اس وقت میرے پاس پیسے نہیں تھے، اب آئیں پیسے، تو کیا میں یہ پیسے اپنے بھائی کو دے دوں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے کہ صراحتاً آپ نے کسی کو کہا ہو کہ میری طرف سے قربانی کر دو، تو یہ قربانی اگر وہ کرے گا صحیح ہے، یا گھر میں بعض اوقات رواج ایسا ہوتا ہے، ایک ماحول ایسا ہوتا ہے، روٹین ایسا ہوتا ہے کہ جیسے والد صاحب ہیں وہی سب کی طرف سے جانور لا کے قربان کر دیتے ہیں، دیگر کام بھی وہی کرتے ہیں جیسے صدقہ فطر وغیرہ ادا کرنا، اس میں پہلی صورت میں تو آپ نے اجازت دے دی تھی، دوسری صورت میں دائمی اجازت ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے ذہنی لحاظ سے کہ یہ شخص ہمارے کام کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں دلالتاً اجازت دینا۔ ایک ہوتا ہے صراحتاً زبان سے، ایک ہے کہ دیکھا آپ نے اور کچھ نہیں کہا اور وہ کام کر رہا ہے آپ کی طرف سے، تو یہ دلالتاً اجازت ہے۔ تو جب مالی عبادت کسی کی طرف سے کوئی ادا کی جاتی ہے جیسے زکوٰۃ یا قربانی، اس میں صراحتاً اجازت چاہیے یا دلالتاً چاہیے۔ اب آپ نے یہ خود اگر منہ سے کہہ دیا تھا بھائی کو کہ کریں تو آپ کی قربانی ہوگی، یا پھر گھر کا روٹین ہی ایسا تھا کہ بھائی ہی آپ سب کی طرف سے قربانی ہر سال کیا کرتے تھے، ذہن بنا ہوا تھا، تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو پھر اگر کوئی کسی کو بغیر بتائے اس کی طرف سے مالی عبادت ادا کر دے تو یہ ادا نہیں ہوگی۔ اور مجھے یہاں جو صورتحال سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہی والی ہے، تیسری صورتحال، کہ چونکہ آپ کے بھائی آپ کی طرف سے تو ہر دفعہ نہیں کرتے تھے، اسی لیے اس نے بعد میں آپ کو بتایا بھی میں نے تو کر دی ہے۔ اگر یہی صورتحال تھی تو قربانی آپ کی دونوں کی طرف سے نہیں ہوگی۔ ہاں یہ ہے، یعنی واجب ادا نہیں ہوگا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس چونکہ رقم نہیں تھی تو آپ پہ قربانی واجب ہی نہیں تھی، اگر فرض کر لیں آپ مالی کے نصاب نہیں تھے، اب کسی نے آپ کی طرف سے کی تو وہ نفلی ہو جائے گی، لیکن یعنی نفلی جیسے ہم کسی کی طرف سے کر دیتے ہیں، لیکن اگر آپ پہ واجب تھی اور بھائی نے کر کے آپ کو بتایا اور وہی دو صورتحال یہ صراحتاً یعنی صراحتاً اجازت یا دلالتاً اجازت نہیں تھی تو آپ کا واجب ادا نہیں ہوگا، آپ کو خود قربانی کرنی ہی ہوگی۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب 3 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ دیندار لڑکا یا لڑکی کی شادی کیا اس بنیاد پر غیر دیندار سے کی جا سکتی ہے کہ شادی کے بعد خود ہی دین سکھا لیں گے؟ تو لوگ کہتے ہیں ایسے دیکھنا نہیں چاہیے، بعد میں سکھانا ہوگا تو خود ہی سکھا لیں گے، کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ایسے مقامات جہاں پہ اللہ کا عذاب نازل ہوا ان جگہوں کو دیکھنے کے لیے کئی گھنٹے سفر کر کے جانا وہاں پہ کیسا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور لاسٹ کوسچن یہ ہے کہ ایسا کہنا کیسا ہے، اے اللہ میری قسمت میں کچھ لکھ یا نہ لکھ، مکہ مدینہ کی حاضری ضرور لکھ دے، اس طرح سے کہنا کیسا ہے، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا۔ اچھا، ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مفتی، ابھی کچھ دنوں پہلے آپ نے ایک مسئلہ بتایا تھا کہ اگر کسی شخص نے سورہ فاتحہ سے پہلے یا بعد میں یا قرات کے بعد تشہد پڑھ لی تو سجدہ سہو نہیں ہوگا، تو مثلا اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ تشہد پڑھنے سے تو اتصال ٹوٹ جائے گا، اسی طرح اگر کسی نے تشہد کی جگہ سورہ فاتحہ پڑھ لی تو سجدہ سہو ہوگا، تو اس کی بھی وجہ بیان فرما دیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ السلام علیکم۔ جی میں بتا تو انشاءاللہ۔ ایک کویسچن یہ تھا کہ
یہ پولیو ویکسین، انہوں نے بتایا کہ ہمارے علاقے میں پولیو ویکسین والے آتے ہیں، ویسے تو ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ گھر گھر جا کر یہ پولیو کے قطرے پلائیں اور اس کی باقاعدہ ان کو تنخواہ بھی ملتی ہے، لیکن وہ ایسا کرتے ہیں کہ ہمارے ادھر آ کر مسجد میں اعلان کروا دیتے ہیں کہ سب اپنے بچوں کو لے آؤ، لوگ لے آتے ہیں، وہیں پر وہ پولیو ویکسین ان کو پلا دیتے ہیں یا لگا دیتے ہیں، قطرات پلاتے ہیں غالباً۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اس طرح مسجد میں پولیو کے قطرے پلانے کا اعلان کرنا شرعاً کیسا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ اگر واقعی ان کے اوپر یہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ گھر گھر جا کر ہی پلائیں، اور پھر وہ سستی کر کے ایک جگہ لوگوں کو جمع کر لیتے ہیں اور پلاتے ہیں، اور اس میں یقینی سی بات ہے کہ بہت سے لوگ سستی کر کے نہیں آتے ہوں گے، بچوں کو قطرات وغیرہ نہیں پلواتے ہوں گے، اور ریکارڈ بھی نہیں بنے گا اس طریقے سے خاص طور پہ، تو یہ اپنے کام میں کوتاہی ہے، اس میں یہ عملہ گناہگار ہوگا، ان کو خیال کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ڈیوٹی میں کوتاہی ہے، اور اپنی ڈیوٹی کو پورا ادا نہ کرنا اور سیلری پوری لینا، اس میں یہ گناہگار ہوں گے۔ پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس علاقے میں مساجد میں اس قسم کے اعلانات کا رواج ہو وہاں کر سکتے ہیں، جیسے بچوں کی گمشدگی کے اکثر اعلان آپ مسجدوں کے اندر سنیں گے، لیکن اس میں بھی ضروری ہے کہ مسجد کے باہر اعلان ہو، مائک باہر ہو، مسجد کے اندر نہ ہو۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت مزید کریں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے کہ مساجد میں اعلان کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ مسجد کے ہال میں ہی مائک پڑا ہوتا ہے، وہاں پہ کھڑے ہو کر اعلان کرنا، یہ تو منع ہوتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اپنی گمشدہ چیز کا اعلان مسجد میں کر رہا ہو تو تم یوں دعا کرو اس کے لیے، اس کے خلاف دعا کرو کہ اللہ تجھے وہ چیز نہ ملائے، کیونکہ مسجدیں اس کے لیے نہیں بنی۔ تو یہ اس طرح کے اعلانات مسجد کے ہال میں کھڑے ہو کر کرنا یہ شرعاً جائز نہیں۔ اور بعض اوقات مائک جو ہوتا ہے وہ مسجد کے باہر ایک حجرہ ٹائپ بنا ہوتا ہے، کمرہ بنا ہوتا ہے، اسی میں کھڑے ہو کر اذان دیتے ہیں، جس کو آپ فنائے مسجد کہہ لیں، یا خارج مسجد ہو مائک وغیرہ، وہاں اعلان کریں، اور وہاں پہ عرف بھی ہو، یعنی یہ ماحول بنا ہوا رواج ہے کہ کوئی چیز گم جاتی ہے تو اعلان کرتے ہیں، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اعلان کرتے ہیں، بچہ گم جاتا ہے جیسے اس کے خاص طور پہ اعلانات ہوتے ہیں، تو وہاں اس طرح کے اعلان شرعاً باہر کے یا حجرے کے اندر جائز ہیں، لیکن مسجد کے ہال میں اگر مائک رکھا ہوا ہے تو شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں مزید۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر میرے خانے کے فیڈر میں، بچے کے فیڈر میں نا اگر دودھ چیک کرنا ہو، کیا وہ انگلی ڈال کر دیکھ سکتے ہیں یا وہ پھر مکمل ہو جائے گا، اس کو بچے کو نہیں دے سکتے؟ دودھ میں؟ اور ایک سوال جی، فیڈر میں دودھ ہو تو وہ اکثر دیکھنا ہوتا ہے کہ گرم ہے یا ٹھنڈا، تو وہ کیا انگلی ڈال کر دیکھ سکتے ہیں؟ جی۔ اور سر بازار میں جو نئے نوٹ ملتے ہیں وہ 1000 کے بدلے 900 دیتے ہیں، اس طرح ان کا 100 روپیہ رکھنا صحیح ہوگا؟ دوبارہ بولیے ذرا۔ جو نئے نوٹ بازار میں نئے نوٹ لینے ہوتے ہیں نا، تو وہ 1000 کے بدلے 900 روپیہ دیتے ہیں جو نئی کاپی لیتے ہیں، تو ان کا وہ 100 روپیہ رکھنا کیسا ہوگا؟ اور ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ آپ کو عرض کرتا ہوں۔ ایک یہ کہا تھا کہ اگر نماز میں کوئی مکروہ تحریمی فعل ہو جائے تو کیا ہم فوراً نماز کو توڑ کر نئے سرے سے ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، مثال کے طور پہ مکروہ تحریمی کیسے، جیسے نماز اللہ اکبر سے شروع کرنی چاہیے، کسی نے اللہ العظیم کہہ کر شروع کیا، نماز شروع ہو جائے گی، لیکن چونکہ لفظ اللہ اکبر سے شروع کرنا واجب تھا، ترک واجب ہوا، تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، اس کو لوٹانا واجب ہوگا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں جیسے مثال کے طور پہ اللہ العظیم زبان سے نکل گیا، اب ہاتھ باندھ لیے، تو کیوں نہ نئے سرے توڑ دیں، نئے سرے سے نماز کو شروع کر لیں، یا پھر بعد میں اس کو لوٹانا ہوگا۔ دیکھیں، مکروہ تحریمی سے نماز واجب العیادہ ہو جاتی ہے، لیکن اس میں یہ چیز پیدا نہیں ہوتی یا ایسی خرابی پیدا نہیں ہوتی کہ آپ اس کو توڑیں، یعنی یہ نماز توڑنے کے لیے کوئی شرعی عذر نہیں ہے، آپ نماز کو کمپلیٹ کریں، پھر کبھی زندگی میں موقع ملے تو اس کو دوہرا لیں۔ بہت مخصوص صورتیں ہوتی ہیں کہ جب آپ تکبیر لگاتے ہیں، سمجھ لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کے خاص تعلق شروع ہو جاتا ہے، جس کو ہم عمومی طور پر چونکہ روحانیت میں کمی ہوتی ہے، ہم اس کو محسوس نہیں کرتے، اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی اس تعلق کے بیچ میں یا اس میں مداخلت بیجا کا مرتکب ہوتا ہے تو گناہ گار ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والا جانتا کہ اس کے اس ایک قدم اٹھانے میں کیا ہے، تو 40 سال تک اپنی جگہ کھڑا رہنا اس بات کو سے زیادہ محبوب رکھتا کہ وہ قدم اٹھائے۔ اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑا کوئی وہ نقصان کرتا ہے، بہت زیادہ مطلب کہ ایک راز جو بندے اور خدا کے درمیان ہے اس کے بیچ میں مداخلت کرتا ہے۔ تو اب جب آپ کا یہ تعلق قائم ہو گیا، ٹھیک ہے، آپ سے ایک مکروہ تحریمی فعل ہوا، لیکن وہ تعلق تو منقطع نہیں ہوا، اب خواہ مخواہ اس کو منقطع کرنا، توڑنا، یہ صحیح نہیں ہے، تو لہٰذا آپ نماز کنٹینیو رکھیں۔
اگر اس مکروہ تحریمی پہ سجدہ صاحب ہوتا ہے تو آخر میں سجدہ صاحب کریں۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ سجدہ صاحب سے تدارک نہیں ہوتا ہے، نماز واجب العیادہ ہو جاتی ہے، اس کو دوبارہ ہی پڑھنا ہوتا ہے، تو بعد میں جب کبھی زندگی میں موقع ملے تو آپ اسی وقت اس کو ادا کریں۔ ایک انہوں نے پوچھا تھا کہ ظہر میں چند منٹ بس باقی رہ گئے، فرض ہم نے ادا کر لیے تھے، اب 2 سنت اور 2 نفل پڑھنے تھے، تو کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ ایک ہی سلام سے پہلے 2 سنت پڑھیں، پھر سلام پھیرے بغیر پھر 2 نفل پڑھ لیں اور آخر میں سلام پھیرے؟ صحیح ہے؟ دیکھیں ایسا صحیح نہیں ہے۔ یقینی سی بات ہے کہ آپ نفل اور سنت دونوں کی ایک ساتھ نیت کریں گے تبھی تو یہ کنٹینیو نماز چلے گی۔ اور سنت موقدہ اور نفل کے اندر اگرچہ ویسے جب ہم نفل کہتے ہیں نا تو اس کا اطلاق ہوتا ہے فرض اور واجب کے علاوہ نماز پر، اس لیے کتاب النوافل کے اندر سنت موقدہ کا بھی مسئلہ لکھا ہوگا، غیر موقدہ کا بھی ہوگا، اور جس کو ہم نوافل کہتے ہیں اس کا بھی ہوگا۔ لیکن جب سنت موقدہ اور نوافل آپس میں مد مقابل آئیں گے تو نفل کو نفل کہتے ہیں اور سنت موقدہ کو سنت کہا جاتا ہے، اس کے لیے الگ الگ نیت کرنی ہوگی۔ لہٰذا آپ مختصر طریقے سے جو تخفیف والا طریقہ ہوتا ہے، جس طرح قضا نماز ادا کرتے ہیں ویسے ادا کر لیں، یا سنت کو بالکل صحیح طریقے سے ادا کریں، نفل چھوڑ دیں اگر ٹائم نہیں ہے، نفل پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہوتا، سنت موقدہ پڑھنا یہ زیادہ اہم ہے تو اس کو ادا کر لیں۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ غیر مسلم کی قبر ایک مسلمان کھودے، یہ کیسا ہے؟ یہ میں عرض کرتا ہوں، پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب، میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ میرا ایک سوتیلا بھائی ہے جی چھوٹا، اچھا، تو ان کی میرے ابو اور میرے والد صاحب اور ان کی آپس کی لڑائی اس بات کی ہوئی کہ میرے ابو چاہتے تھے کہ وہ عالم بن جائے، تو انہوں نے کہا کہ میں عالم نہیں بن سکتا، علم میں حاصل نہیں کر سکتا، تو مجھے نہیں کرنا، تو اس بات کی وہ لڑائی ہو گئی اور وہ گھر چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ تو ابھی جو ہے میرے ابو نے یہ کہا تھا، میرے ابو فوت ہو گئے ہیں، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ اگر میرے بڑے بچے جو ہیں اگر وہ چھوٹے کے ساتھ ہیلپ کریں گے میں ان کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ تو ابھی میں نے یہ پوچھنا ہے آپ سے کہ اگر ہم اس کی ہیلپ کریں گے، وہ تو چھوٹا ہے نا، تقریباً 20 22 25 سال کا ہوگا، اگر ہم اس کی ہیلپ کریں گے کیونکہ وہ تو گھر سے باہر ہے، جسی طریقے سے بھی ہیلپ کریں گے تو ہمیں کوئی گناہ ملے گا؟ چلیں ٹھیک ہے بہن، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب آپ سے کوشچن کرنا تھا کہ اگر ہمیں تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا نہ آتا ہو، مطلب کہ حروف کے مخارج میں ذرا مسئلہ ہوتا ہو، تو کیا اس میں ہمیں گناہ ملے گا؟ یہ حاصل کرنا واجب ہے، اور جب تک ہم نہیں اس کو سیکھ لیتے تب تک کیا اس کے لیے کوئی معافی ہے؟ ٹھیک ہے، اور میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ تو ایک کویسچن یہ ہوا کہ ایک مسلمان کا غیر مسلم کی قبر کھودنا کیسا ہے؟ دیکھیں اس میں 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک شخص اجرت لے کر یہ کام کرتا ہے، تو اس صورت میں تو گنجائش نکل سکتی ہے، کیونکہ وہ اپنے کام کی اجرت لے رہا ہے، قبر کھود رہا ہے، محنت کر رہا ہے، گڑھا کھودا اس نے، یہ ایسا ہی ہے جیسے گڑھا کھودا ہو، یہ مطلب چاہے قبر کی نیت سے اس نے کیا، محنت کی، یہ پیسہ لے سکتا ہے۔ لیکن ایک دوسری صورت ہے کہ ویسے ہی بھائی چارے میں، محبت میں اس نے کھود دی قبر، تو یہ شرعاً صحیح نہیں ہے، کیونکہ پہلی صورت میں بھی ہم یہ کہیں گے کہ فتوے کے اعتبار سے تو جائز ہے، لیکن تقوی کے اعتبار سے اور مزاج شرع کے اعتبار سے ایسا مقام کہ جہاں غیر مسلمین کی قبریں ہوں اور جہاں خاص طور پہ غیر مسلم کو دفن کیا جانا ہو، وہاں معذرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو نزول نہیں ہوتا، اس کے مخالف چیز کا نزول ہوتا ہے، کیونکہ اس تمام معذب قبریں ہوتی ہیں، ان پہ شدید عذاب ہو رہا ہوگا، جو بھی غیر مسلم مرے گا وہ شدید ترین عذاب میں مبتلا ہوگا، اور اس مقام پر اللہ کی کوئی رحمت نازل نہیں ہوگی بلکہ عذابات ہوں گے، عذاب کے فرشتے آ رہے ہوں گے، اور ایسے مقام پر جانا یہ شرعاً صحیح نہیں ہے۔ اسی لیے غیر مسلم کے جنازے میں شرکت کرنا ٹھیک نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ مقام صحیح نہیں ہوتا۔ تو وہاں جا کے اب یہ چاہے پیسے لے کے قبر کھودے، اگرچہ فی نفسی ہی شرعاً جائز ہے، جیسے میں نے کہا کہ اجارہ ہے، وہ پیسے لے کے کر رہا ہے، لیکن نہ جانا بہتر ہے، لیکن بھارت کر سکتا ہے۔ لیکن ویسی اگر محبت میں جا رہا ہے، مروت میں، اور ویسی قبریں کھود رہا ہے، اس کی شرعاً بالکل اجازت نہیں ہوگی کہ ایسے مقام پر جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ، جو اللہ کے غضب کا مقام ہو، اللہ تعالیٰ ناراض ہو ان لوگوں سے اور ان پہ عذاب نازل ہو رہا ہو، وہاں پر محبتوں کے اظہار کرنا اور پھر اس طرح کی تقریب میں شرکت کرنا شرعاً بالکل جائز نہیں ہے۔ ایک یہ ابھی والے کویسچن لے لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کوئی دیندار لڑکا ہو، گھر والے لڑکی ڈھونڈتے تو غیر دیندار لے آتے ہیں، کہتے ہیں بعد میں دین سکھا لیں گے، اور اسی طرح دیندار بچی کا ایک عام لڑکے سے نکاح کرنا کہ بعد میں دین سیکھ لے گا، یہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟
دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر بچی دیندار ہے یا لڑکا دیندار ہے تو ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ انہی کے مزاج کے مطابق لڑکا یا لڑکی تلاش کریں. بعد میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہ بہت ہی کم ہوتا ہے کہ لڑکا اگر دیندار ہے تو وہ بیوی کو دیندار بنا دے. یہ میں نے بہت ہی کم دیکھا. ہوتا ہے لیکن بہت کم ہوتا ہے، کیونکہ اکثر جو بچیاں بے پردہ آتی ہیں یا ان کے دیگر مطلب یہ کہ روٹین ہوتے ہیں، ان کی عادات میں کچھ چیز شامل ہوتی ہیں، ان کو اپنے آپ کو فوری طور پر شوہر کے مزاج کے مطابق اور خاص طور پہ دینی مزاج کے مطابق ڈھالنا ایک آزمائش بن جاتا ہے. اس میں ہوتی ہے کشمکش، اس میں ہوتی ہے لڑائی. لڑکا چاہتا ہے فوراً یہ گھر میں آ کر یہ برقع پہنا کرے اور میرے کزنز کے سامنے نہ آئے، نہ محرموں کے سامنے نہ آئے، اپنے کزن سے ہنس کے مسکرا کے بات نہ کرے، کسی شادی کی تقریب میں جائے تو بال کھول کے میک اپ کر کے غیر مردوں کے سامنے نہ جائے. لڑکی اس روٹین کی عادی ہوتی ہے. اب آپ دین کب سکھائیں گے، کتنے عرصے میں سکھائیں گے؟ کیا اس کو کمرے میں بند کر دیں گے 3 سال تک کہ جب تک دین نہ سیکھ لے تم باہر نہیں نکلنا ہے تمہیں؟ ایسا تو نہیں ہوگا. لڑائی جھگڑا فتنہ فساد. ایسی جو دیندار بچی ہوتی ہے غیر دیندار کے ساتھ آپ نکاح کر دیں. لڑکی تو ویسے ہی ماتحت ہوتی ہے، اکثر شوہر ہی غالب ہوتے ہیں، اور وہ شوہر وہ کہے کہ نہیں تمہیں پردہ نہیں کرنا، شوہر خلاف شرع کام کر رہا ہو. لڑکی چاہتی ہے نماز پڑھیں، شوہر نماز نہیں پڑھ رہا. کتنی بچیاں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں جل کے کڑ کے کہتی ہیں، میں شوہر کو کہتی ہوں نماز پڑھو، حرام نہ کماؤ، لیکن وہ گھر میں حرام کما کے لا رہا ہے. تو خدا را ہم یہ آپ کو مشورہ دیں گے ایسا نہ کریں، یہ بے جوڑ کی شادیاں نہ کریں. اس سے بعد میں بڑی کشمکش ہوتی ہے. اور یہ کہنا کہ بعد میں دین سکھا لیں گے، آپ پہلے کیوں نہیں دین سکھا لیتے؟ انہیں کہیں کہ دین سیکھیں. جو ابھی دین سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا، شادی کے بعد کہاں سے ہو جائے گا؟ تو یہ صرف اپنے من کو سمجھانے والی بات ہے. اپنے بچوں کو ضرور دیندار بنائیں. کوشش کریں کہ سامنے والوں کو بھی آپ ایسے ہی مطلب ایک رشتے قائم کریں جو دیندار لوگ ہوں، تاکہ مینٹلٹی ملے اور ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے کی فضا پیدا نہ ہو. ورنہ بڑی شدید قسم کی کشمکش پیدا ہوتی ہے. جو دین کے قریب ہوتا ہے، جو اللہ کے قریب ہوتا ہے، جو آخرت کو ہمیشہ پیش نظر رکھتا ہے، وہ جب ایک بے عمل کے ساتھ ہوگا اتنی تکلیف ہوتی ہے کچھ انتہا نہیں. وہ گالیاں بک رہا ہے شوہر، بچی دیندار ہے، وہ فلم ڈرامے الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا ہے، لڑکیوں سے دوستی کی ہوئی ہے، اور اسی طریقے سے نماز نہیں پڑھتا ہے، خراب قسم کے دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے. لڑکی کیسے دین سکھائے گی اس کو؟ جلتی رہتی، کڑتی رہتی ہے، گھر میں حرام کما کے لا رہا ہے، اسی کا کھانا بن رہا ہے، اسی کے لباس خرید کر دے رہا ہے. اب آپ نے کہا جی دین سیکھ لے گا بعد میں، کیسے سیکھے گا بھائی جان؟ تو اس لیے یہ دیندار بچے کے ساتھ دیندار لڑکی کو ہی اٹیچ کرنا چاہیے. اسی طرح جسٹ اپوزٹ ہوگا. ایک مختصر سے بریک پہ جائیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک یہ آفر پہلے میں کویسچن لے لیتا ہوں. یہ پچھلے پروگرام میں بھی کسی نے دیا تھا کہ اگر کوئی بہت ہی بوڑھا شخص ہو، ضعیف العمری کی وجہ سے عجیب و غریب باتیں بھی کرتا ہو، اور اسی حالت میں اگر کوئی کلمہ کفر بک دیتا ہے تو اپنے بوڑھے پن کی وجہ سے اب ان کو سمجھانا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو ان کے لیے کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اچھی طرح یاد رکھیں، عمر چاہے کیسی ہی ہو، اگر عقل سلامت ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ عقل معاف ہو جانا، بہت ہی زیادہ بڑھاپے میں آ کر یاد نہ رہنا کہ میں نے کیا کہا، 5 منٹ کی بات یاد نہیں رہتی، اور جس وقت وہ آدمی کلام کر رہا ہوتا ہے اس وقت مختلف قسم کی سوچوں اور فکروں کا اتنا غلبہ، یعنی قریب مغبوط الحواس سا ہو جانا، جس کو ارذل عمر کہتے ہیں. اگر ایسی عمر ہے تو پھر ظاہری طور پہ کوئی سخت حکم نہیں لگے گا. اگرچہ اگر موقع ملے تو ان کو تجدید ایمان کروایا جائے گا، ان کو پیار محبت سے سمجھائیں کہ آپ ایسے جملے ادا نہ کریں، لیکن شرعاً گنجائش نکل سکتی ہے. لہذا اگر وہ توبہ نہیں کرتے ہیں، اپنے قول سے رجوع نہیں کرتے ہیں، انتقال ہو جاتا ہے، تو گویا کہ وہ مسلمان مرے ہیں. ان کا نماز جنازہ، ان کو غسل دینا، کفن مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا، سب کچھ ہوگا. اور اگر ایسا ہو کہ ضد ہے، بس خالی عقل ساری سلامت ہے، بڑی عقل کی باتیں کرتے ہیں، ناشتہ لاؤ، فلاں چیز پکاؤ اور یہ کرو اور وہ کرو جیسے ہوتا ہے، لیکن وہ چونکہ بڑی عمر کے ہو جاتے ہیں اس لیے ایک ضد سی پیدا ہو جاتی ہے کہ اپنی بات منوانی ہے، اپنی ضد پر اڑ جانا ہے، حالانکہ دلیل بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں، گفتگو سمجھ رہے ہوتے ہیں. اگر اس طرح عقل سلامت ہے اور پھر کوئی کلمہ کفر کہہ دیتے ہیں تو اس کلمہ کفر کو سب سے پہلے دیکھا جائے گا. اگر تو ایسا کوئی جملہ کہہ دیا ہے، ایسی بات کہہ دی ہے جس کو صریح کفر کہتے ہیں، کفر صریح، جس کو کفر التزامی بھی کہا جاتا ہے، جس کا فیصلہ علماء ہی کریں گے. آپ وہ جملے علماء کے سامنے پیش کریں، اگر وہ کہیں یہ صریح کفر ہے، مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے میں تو خدا کو نہیں مانتا ہوں، اب بس میں نے بہت دیکھ لیا، اب خدا کو نہیں مانتا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو وجود باری تعالیٰ کا انکار کرنا صاحب عقل ہونے کے باوجود یہ صریح کفر ہے، اور ایسا شخص مرتد ہو گیا. اب اس کے بوڑھے پن کو نہیں دیکھا جائے گا کہ جی بوڑھا ہے، گھر والے اشاروں پہ چلتے ہیں کہ چلو جی ابا جی ہیں، دادا جی ان کا کہنا مان لو، یہ نہیں دیکھا جائے گا. اب وہ شخص کافر مرے گا. اگر مرا
توبہ نہیں کی کافر مرے گا، اس کا غسل دینا، اسے کفن، اس کی جنازے کی نماز پڑھنا، اسے مسلمان کے قبرستان میں دفن کرنا، یہ سب گناہ ہوگا، بلکہ جو جانتے ہیں اگر وہ ایسا کریں گے وہ بھی اسی میں داخل ہو جائیں گے، یعنی ان پر بھی حکم کفر ہوگا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، جو دوسری صورتحال ہے، یعنی کلمہ کفر کہا ہے اور وہ التزامی نہیں ہے بلکہ کفر لزومی ہے، یہ جس کو فقہا کا کفر کہتے ہیں، علماء متکلمین جو یعنی عقیدے کو دلائل سے ثابت کرنے والے علماء ہیں، وہ کفر نہیں کہتے۔ بعض اوقات فقہا غیر کفر کو اس لیے کفر لکھ دیتے ہیں تاکہ لوگ اصل کفر تک نہ پہنچ جائیں، اسے کہتے ہیں کفر لزومی یا کفر غیر سری۔ اس میں آدمی کافر نہیں ہوتا ہے لیکن احتیاطاً اس کو تجدید ایمان، تجدید نکاح کروانا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ نے بعد میں معلوم کیا کہ جی ایسا کہہ کے فوت ہو گئے ہیں اور اب تو توبہ بھی نہیں کروا سکتے، تو اگر کسی عالم نے یا مفتی صاحب نے بتایا یہ کفر لزومی تھا، کفر التزامی نہیں تھا، کفر غیر صریح تھا، کفر صریح نہیں تھا، تو سمجھ لیں وہ مسلمان مرے ہیں، اب تمام مسلمانوں والے معاملات ہوں گے۔ تو گویا کہ بوڑھوں کی دو حالتیں، ذہنی کیفیات کے اعتبار سے، پھر جو کلمات کفر ادا کی ہیں ان کی دو صورتیں، پھر کوئی حکم شرع سے ہی نکلے گا۔ اس لیے اپنے پاس سے کوئی فیصلہ نہ کیا جائے، علماء سے رجوع کر کے اور پھر ہی کوئی حتمی فیصلہ ان کے بارے میں کیا جائے گا۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ کوئی عذاب، جہاں اللہ کا عذاب نازل ہوا ہو، اس جگہ کو دیکھنے کے لیے کئی میل دور تک جانا اور جا کر دیکھنا کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں آج کل کے دور کے اعتبار سے میں اس کو منع کروں گا، میری ذاتی رائے یہ میں منع کروں گا۔ اگرچہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار، یہ اکثر جو ہے یہ کفار سے خطاب ہوتے تھے، یعنی جب وہ ایسے معذب جگہوں سے گزرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عقل والو ذرا دیکھیں، دیکھو، غور کرو، ان چیزوں سے عبرت حاصل کرو، کیونکہ وہ گزر رہے ہوتے تھے، وہ کوئی سفر کے لیے نہیں جاتے تھے۔ میں اسے کیوں منع کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ آج مسلمان قرآن سننے کے لیے تیار نہیں، حدیث سننے کے لیے تیار نہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی آیات سنائیے، جہنم کی کھیکی کھیکی کرتے رہتے ہیں۔ فجر کی نماز قضا ہو جائے، کبھی بھی میں نے افسوس کرتے ہوئے میری زندگی میں ایسا کوئی آدمی نہیں آیا کہ اس کا منہ بن گیا ہو چھوٹا سا، اسی کا 5000 روپے کا نوٹ گر جائے اتنا سا منہ نکل آئے گا، کھانے کو دل نہیں چاہے گا، ناشتے کو سائیڈ میں کر دے گا، پریشان بیٹھا ہوا ہے، بار بار ادھر ادھر دیکھے گا، شاید 500 کا نوٹ یہاں پڑا نظر آ جائے، 5000 کا یہاں نظر آ جائے، وہاں نظر آ جائے، کیفیات ہی بدل جائیں۔ یہ سفر کر کے جا رہا ہے کہ میں وہاں جاؤں اور دیکھوں کہ کیا عذاب نازل ہوا تھا، جسٹ فار انجوائمنٹ۔ شیطان بھی ہنستا ہوگا ایسے لوگوں پر کہ جا رہے ہیں وہاں پر، یہاں پر اللہ عبرت حاصل نہیں کر رہے، جنازوں میں ہنستے رہتے ہیں، قبروں پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، گھر میں جنازہ ہوتا ہے وقتی طور پر روتے ہیں، 2 منٹ بعد یہ روٹی آتی ہے، کھانا آتا ہے تو ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں بوٹیوں کے اوپر کہ مردہ بھی قبر میں کہتا ہوگا بھائی تو یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ، اصالِ ثواب چھوڑ کے تم لوگ بوٹیوں میں لگ گئے، کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ اور سفر کر کے جا رہے ہیں جی، معذب جگہوں کو دیکھیں، یہ سب مطلب یہ کہ تفریح کے لیے جاتا ہے آدمی۔ میری ذاتی رائے ایسی ہے، جانے کی کوئی حاجت نہیں ہے ایسی جگہ، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی ایسی بستی کے پاس سے گزرتے تھے جہاں پہ عذاب نازل ہوا ہے تو میرے آقا فرماتے تھے تیزی سے سواریوں کو تیز کرو، اس عذاب کی جگہ پر ہم نہیں ٹھہریں گے۔ آپ تیزی سے اس فاصلے طے کر کے وہاں سے نکل جایا کرتے تھے، اس لیے اپنی سوچ اور فکر کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کوئی اگر یوں کہے اللہ تعالیٰ میری قسمت میں کچھ لکھ نہ لکھ، حاضری مدینہ اور مکہ لکھ دے، ایسا کہنا کیسا ہے؟ دیکھیں وہی کہے گا کہ جو مطلب بیچارہ محبت اور عشق کی راہ پہ چلنے کا دعوے دار ہے لیکن اس کا اہل نہیں ہے، کیونکہ دین سیکھا نہیں ہوا۔ قسمت کوئی ابھی کوئی لکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ تو قسمت کا مطلب اللہ کا ازلی فیصلہ جو اس نے اپنی مخلوق کے لیے کر دیا ہے، فیصلہ پہلے ہو چکا ہے۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو لکھ دے میری، چاہے اور کچھ نہ لکھ، یہ لکھ دے، یعنی اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ فرشتوں کو قلم دے کے بٹھایا ہوا ہے، آپ یہ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا چلو اچھا مدینہ مانگ رہے اس کی حاضری لکھ دو، فلاں چیز کاٹ دو اس کی، یوں ہوگا؟ یعنی پہلے دین تو سیکھے نا انسان، دین سیکھا نہیں ہوا اور اپنے عشق کا اظہار اور محبت کا اظہار کرنے کی کوشش اور اس میں دوسروں کو متاثر کرنے کی کوشش۔ ہم جیسے لوگ تو پھر مطلب ہنستے ہی ہیں ایسے لوگوں کے اوپر، اور ایسے وہ نعت خوان ہوتے ہیں، یہ نعت گو شاعر جو ہوتے ہیں اکثر یہ غیر عالم ہوتے ہیں، انہیں نہ عقیدے کا پتہ ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے، کوئی ناراض نہ ہو اور اس کو شعر میں ڈھال دیں گے اپنے جذبات کو، اور لوگوں میں نعت خوان اس کو اچھے انداز سے پڑھ کر لوگ سمجھتے ہیں یہ عقیدہ ہے، وہ اس کو عقیدے کے طور پہ اختیار کرتے ہیں، اور اتنی گمراہی عام ہوتی ہے جس کو کوئی انتہا نہیں۔ اور ہمارے معاشرے میں یا ہمارے مذہبی حلقے میں بھی کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہے، کوئی معیار نہیں ہے کہ بھئی اگر نعت لکھو پہلے ہمیں چیک کرواؤ گے، اس کے بعد پبلک کے اندر پڑھ سکتے ہیں، اگر کوئی شرعی اس میں غلطی ہوگی تو ہم۔ اور نعت گو شاعر جو ہوتا ہے وہ ایسا آسمان پہ پہنچ چکا ہوتا ہے، 2 نعتیں مشہور ہو جائیں اس کے بعد کسی عالم کو چیک کروانا اس کے لیے تو بہت بڑی ذلت اور بے عزتی کی بات ہے۔
اگر کوئی کہہ بھی دے ذرا چیک کروا لو کسی عالم کو، یوں دیکھیں گے گھور کے کہ مجھے کہہ دیا تم نے، تو اسی سے پھر گمراہی عام ہوتی ہے۔ تو یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر نعت کو شاعر غلط ہے، ہر ایک غیر عالم ہے، ہر ایک کو شعور حاصل نہیں ہے، ہر ایک غلط شعر لکھ رہا ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہو بھی رہا ہے بہت کچھ۔ اس لیے جو اچھے سلجھے ہوئے شاعر ہیں، میں بہت سوں کو جانتا ہوں، وہ چیک کروا لیتے ہیں کہ بھئی یہ شعر لکھا ہے صحیح ہے کہ نہیں عقیدے کے اعتبار سے، تو یہ کہیں نہ کہیں اس نے ایسے ہی پڑھ لیا ہوگا اور وہ دعائیں کر رہا ہے، یہ غلط ہے۔ اس طرح اللہ نے پہلے ہی فیصلے فرما دیے ہیں، اگر آپ کی مکہ مدینے میں حاضری لکھی ہوئی ہے آپ دعا ضرور کریں، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں وہ ضرور ہوگی، اور نہیں لکھی لاکھ دعا کریں یا دعا کروائیں، اللہ کے فیصلے نہیں بدلتے، آپ کبھی نہیں جا سکتے مکہ مدینے۔ لہٰذا یہ کہنا جی قسمت میں لکھ نہ لکھ، یہ لکھ دے، قسمت آپ کی لکھی جا چکی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے ان کی تقدیریں لکھوا دی تھیں، یعنی لوح محفوظ پہ 50,000 سال پہلے ہماری مخلوق کو پیدا ہونے سے پہلے سب کچھ لکھا جا چکا ہے۔ لیکن اس میں تھوڑی سی تفصیل ہوتی ہے، آپ یوٹیوب پہ جائیں، اس پہ لکھیے گا تقدیر کا بیان بائے مفتی اکمل، اس کو ایک دفعہ سن لیں، ہم نے یہیں پہ کیو ٹی وی پہ بیان کیا تھا، انشاءاللہ آپ کو بڑا ہی نفع ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے بتایا تھا کہ اگر کوئی الحمد سے پہلے التحیات پڑھ لے سجدہ صاحب لازم نہیں ہوگا، پوچھا کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ التحیات جو ہے نا یہ ایک ذکر ہے، ایک دعا ہے، اور دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف مقامات پہ پڑھنا ثابت ہے، لہذا دعا ایک اجنبی بالفصل نہیں کہلاتا کہ الحمد شریف پڑھنے میں التحیات کی وجہ سے دیر ہوئی تو سجدہ صاحب ہونا چاہیے، کیونکہ بیچ میں ذکر کرنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لہذا اس میں سجدہ صاحب نہیں ہوگا۔ دوسرے نے پوچھا التحیات کی جگہ اگر الحمد پڑھ دیں تو سجدہ صاحب ہوگا، یہ اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر حالت قیام کے علاوہ کسی اور جگہ قرآن پڑھنے سے منع فرمایا۔ اس میں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مخالفت ہوئی، لہٰذا مکروہ تحریمی، اور مکروہ تحریمی پر سجدہ صاحب ہوتا ہے۔ بہن نے بڑے بھولے پن سے کہا بعض اوقات بچے کے جو فیڈر میں دودھ ہوتا ہے وہ گرم ہے یا صحیح ہے، اس کو چیک کرنے کے لیے انگلی ڈال دیتے ہیں تو مستعمل تو نہیں ہو جاتا۔ میری پیاری بہن، مستعمل کا تعلق صرف پانی کے ساتھ ہے، یاد رکھیں، اور کسی لیکوڈ کے ساتھ نہیں ہوتا۔ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس سے طہارت حاصل کرنی ہوتی ہے، ہمیں ایک ایسی نجاست کو دور کرنا ہوتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، جس کو نجاست حکمیہ کہتے ہیں۔ بے وضو پن، حالت جنابت، حالت حیض و نفاس، یہ حالتیں نظر نہیں آتی، اس لیے ایک بے وضو آدمی کو کھڑا کریں ایک باوضو کو، اور کہیں بتاؤ کون بے وضو ہے، ہم بتا نہیں سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس طہارت کو حاصل کرنے کے لیے یا اس نجاست کو دور کرنے کے لیے، جس کو نجاست حکمیہ میں کہہ رہا ہوں، غیر مستعمل پانی چاہیے، کیونکہ مستعمل پانی میں پہلے ہی آپ کے ہاتھ کی نجاست دھل کر چلی گئی، اس لیے اس سے طہارت نہیں ہو سکتی ہے، جبکہ دودھ وغیرہ کے اندر اس سے طہارت کو حاصل کرنے کو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، لہٰذا پانی کے علاوہ جو لیکوڈز ہیں اس کے اندر مستعمل یا غیر مستعمل کا کوئی تصور نہیں، آپ بالکل انگلی سے چیک کر سکتی ہیں۔ باقی میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے الگ بات ہے کہ آپ کی انگلی دھلی ہونی چاہیے، صاف ستھری ہو تاکہ جراثیم نہ پہنچ جائیں، وہ الگ چیز ہے، لیکن مستعمل غیر مستعمل کا تعلق دودھ وغیرہ کے ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ ایک انہوں نے پوچھا کہ نئے نوٹ 1000 کے بدلے میں اگر آپ کوئی 900 جیسے لیتے ہیں، 1000 کا 1100 کی گڈی، 1000 کی گڈی دے رہے ہیں، جائز ہے کہ نہیں؟ ہمارے نزدیک بالکل جائز ہے، نوٹ کی بیع جائز ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ فقہ حنفی کی روشنی میں چیز کی قیمت ہوتی ہے اس کی عمدگی کی نہیں ہوتی، یعنی اگر کوئی کہے کہ یہ 1000 کی گڈی ہے، 1000 اس کے اور 100 روپے اس کے کرارے پن کے زیادہ لوں گا، تو یہ عمدگی، جودت، کرارہ پن مستقل کوئی ایسی چیز نہیں کہ اس کی قیمت مقرر کریں۔ بیچنے والے کو چاہیے وہ کہے کہ یہ 1000 کی گڈی ہے میں 1100 میں بیچوں گا، آپ کہیں ٹھیک ہے، نوٹ کی قیمت مقرر کریں، کرارے پن کی نہیں، بالکل جائز ہے۔ چھوٹا بھائی کو والد صاحب عالم بنانا چاہتے تھے، دیکھیں عالم بننا کوئی فرض یا واجب نہیں تھا، اگر بچے کا ذہن نہیں تھا آپ کے والد کو چاہیے تھا صرف فرض علوم اس کو سکھا دیتے، ضروری کوئی ہے کہ بچے کو عالم بنانا، اس پر اظہار ناراضگی بھی شرعاً جائز نہیں تھا کہ وہ بچہ نکل گیا، والد صاحب چونکہ بیچارے خود جانتے نہیں تھے، سوچ اچھی تھی، فکر اچھی تھی، نیت اچھی تھی، لیکن علم کامل نہیں تھا، آپ کے والد صاحب نے غلط فیصلہ کیا کہ کوئی اس سے نہ ملے، اور جب کوئی غلط وصیت کر کے جائے یاد رکھیں کہ اس وصیت کو فالو کریں گے قبر میں اس کو تکلیف ہوگی، کیونکہ جو دنیا میں ہم لوگ جذبات ہوتے ہیں نا وہ کچھ اور ہوتے ہیں، مرنے کے بعد جب صحیح صورتحال سامنے آتی ہے تو جذبات بدل جاتے ہیں۔ اگر آپ کے والد صاحب کو آج زندہ کر دیا جائے، وہ کہیں گے کہ میری وصیت کو قلعدم کر دو، بچے سے ملو، قطع رحمی حرام ہے تو مجھے بعد میں جا کے پتہ چلا، لہٰذا آپ چھوٹے بھائی کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں، کوئی گناہ گار نہیں ہوں گے، جائز ہے۔ تجوید سیکھنا واجب ہوتا ہے، نعت سیکھنا اس صورت میں ضرور گناہ ہوگا جب آپ ایسے کوئی الفاظ ادا کرتے ہیں یا قرآن اس انداز سے پڑھتے ہیں کہ معانی تبدیل ہو جاتے ہیں، اس لیے سیکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ ایک بس ایک آخری بات، گڈ ول کی قیمت لینا کیسا ہے؟ کسی نے پوچھا تھا کہ ہم دکان جو ہے
وہ مثلا 1 لاکھ کی ہے لیکن اچھی چل رہی ہے تو اس کے 50,000 زیادہ لینا. جسے میں نے ابھی آپ کو سمجھایا فقہ حنفی میں گڈ ول کی وغیرہ کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، لیکن چلیں یہ بعد میں لے لیں گے، ٹائم بالکل کم ہے. نیکسٹ انشاءاللہ ویک آپ سے ملاقات ہوگی. اپنے میزبان کو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں. آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.